نے اس بات کی توقع بھی کی اپنے اس 25 مئی کے آرڈر میں کہ تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تمام سیاسی جماعتوں کی کہ وہ اپنے ورکروں اور سپورٹروں کو پرامن رہنے کی تلقین کریں گی. مطلب اس میں مسئلہ ساری سیاسی جماعتوں کا صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اور پھر جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. بہرحال اس چیز کو عمران خان نے بھرپور انداز سے استعمال کیا اور لوگوں کو آخری وقت میں نکالنے کی کوشش کی. تو اس میں جیسے بندیال آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان نے یہ بیان دیا ہے صبح ایٹ اے لوکیشن ان جناح ایونیو کہ ٹیئر گیس دیکھنے کے بعد ہم جو ہیں آگے نہیں جا رہے, اور اس نے 6 دن کا ٹائم دیا گورنمنٹ کو کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے اور الیکشن کی تاریخ کا اناؤنس کرے. اچھا, پھر جسٹس امت بندیال اس فیصلے میں لکھ رہے اب یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا. اب وہ 3 رکنی بینچ کے جو آرڈر کا جو حشر نشر ہوا, جو توہین ہوئی, وہ معاملہ خیر ہے, اس کے اوپر اب وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ اس پہ عمل اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس آرڈر میں چیف جسٹس امت بندیال لکھتے ہیں کہ کورٹ کے رائے میں ہمیں کورٹ جو ہے بڑی کنسرن ہے یہ جو بھی واقعات ہیں, اور لگتا ہی ہے کہ جو یقین دہانیاں سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے وکلا نے کرائی تھی ان یقین دہانیوں کو شاید ان وعدوں کو ان یقین دہانیوں کا بھرم نہیں رکھا گیا, اور ان یقین دہانیوں کی خلاف ورزی جو ہیں وہ ورکروں, سپورٹروں اور سمپتھائزرز نے جو ہے انہوں نے کی ہے, اور ڈی چوک میں جا کے, ریڈ زون ایریا میں جا کے, اور ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جلاؤ گراؤ بھی کیا ہے, اور جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی جائیدادوں کو ان کو نقصان میں پہنچایا ہے. تاہم ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ارلی مارننگ ٹوڈے عمران خان جو ہیں وہ جناح ایونیو آئے اور اس کے بعد اپنے دھرنے کی ختم کرنے کا اعلان کر دیا 6 دن کے لیے, جس کی وجہ سے مزید نقصان جو ہے وہ لوگوں کی پراپرٹیز کو مزید نقصان نہیں ہوا. ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے دھرنے کو کینسل کر کے مزید نقصان سے بچا لیا ہے. اگر معزز عدالت اٹارنی جنرل کی رات کی ہنگامی درخواست پہ رات کو سماعت کر لیتی تو یہ نقصان بھی شاید نہ ہوتا جو صبح تک انتظار کر کے نقصان پہنچ چکا تھا. اور اب کہا گیا کہ کیونکہ انہوں نے منسوخ کر دیا تو یہ تو شکر ہے پاکستان بچ گیا, مزید نقصان نہ ہوا. یہاں تو سپریم کورٹ کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا, پارلیمنٹ کو ہو جاتا. یہ تو عمران خان صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے دھرنا کینسل کر دیا, مزید نقصان نہیں ہوا. اب یہ سوال ضرور رہتا ہے کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں, جو ہجوم نے اپنا غصہ نکالا ہے, کیا اس کا الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ڈالا جا سکتا ہے؟ مطلب اب وہ ہجوم جو تھا وہ اب اس نے جو کچھ بھی کیا تو کیا وہ اس کا الزام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ڈالا جا سکتا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. یہ بقول چیف جسٹس امت بندیال کے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ ہی الزام ہے کہ یہ تمام جو اقدامات ہوئے ہیں, جو نقصان پہنچایا گیا ہے, جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جلاؤ گراؤ ہوا ہے, وہ کسی پارٹی نے کیا ہے یا پھر یہ اچانک ہو گیا. ادھر جو لوگ آئے ہوئے تھے بلو ایریا میں شاپنگ کرنے والے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے توڑ دیا. اب یہ چیف جسٹس امت بندیال لکھ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. اچھا, زیادہ سے زیادہ جو کہ ایلیمنٹری لیول آف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ H9 میں ہم دھرنا دیں گے, اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں نہیں جائیں گے, کہ مگر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے تو ہیں ڈی چوک میں پہنچ گئے, اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اٹارنی جنرل کی درخواست کے باوجود بھی ہم جو ہیں محتاط رویہ اپنائیں گے وقتی طور پہ. اس کی مختلف وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے میٹنگ ہی کینسل کر دی. اللہ بھلا کرے, عمران خان صاحب نے میٹنگ ہی کینسل کر دی, اور جس سے جو ہجوم تھا, جو چارج تھا, وہ ٹھنڈا ہو گیا. کتنی زبردست بات کی عمران خان نے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فریقین ہیں ذرا ٹھنڈے ہو جائیں تاکہ ان کی دماغی صلاحیت بحال ہو جائے, غصہ ختم ہو جائے, ریلیکس ہو جائیں, پھر وہ ذرا اچھے فیصلے کرنا شروع ہوں گے. مطلب کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی غصے میں ہے ذرا,
تو عدالت جو ہے تھوڑا سا محتاط ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی غصے میں اور ہم بھی کچھ غصے میں کر جائے تو شاید کوئی دونوں کا نقصان نہ ہو جائے. تو عدالت کہہ رہی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ابھی کیونکہ ٹیمپرز ہائی ہیں تو ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تاکہ ہجوم بھی ٹھنڈا ہو جائے. تو پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی حقائق یا کوئی ثبوت ہیں جو اکٹھے ہونے ہیں اس توڑ پھوڑ کے حوالے سے جو بھی ہجوم نے نقصان کیا تو وہ بھی شواہد اور حقوق جو ہیں ثبوت میں بھی اکٹھے کرنے کے لیے ٹائم تو چاہیے. تو چلیں اچھا ابھی ہم کوئی آرڈر نہیں پاس کرتے, پہلے انویسٹیگیشن یا شواہد اکٹھے کر لیں. اب وہ شواہد کس نے اکٹھے کرنے ہیں؟ وہ نیچے پولیس نے کرنے تھے, نیچے متعلقہ صوبوں کی حکومتوں نے کرنے تھے, نچلی عدالتوں میں لوگوں کو گرفتار کر کے پیش کرنا تھا. لیکن اب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے لیے خلاف الزامات کے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایک اور جے آئی ٹی, پناما والی جے آئی ٹی طرز کی ایک جے آئی ٹی بنائی ہے جو کہ بڑی ہائی لیول کی وہ انویسٹیگیشن کرے گی. وہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں. اور پھر اس سٹیج پہ ہم آئی جی پی پولیس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں اور چیف کمشنر اسلام آباد کو, سیکٹری داخلہ وزارت داخلہ کو, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ وہ اپنی رپورٹیں جمع کرائیں اور ان سوالات کا جواب دیں. کمال ہو گیا جی, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, مطلب کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے نا اب وہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ جو کام تھانوں میں ہونا چاہیے, جو کام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا سول کورٹوں میں ہونا چاہیے, اب وہ کام یہ 5 معزز جج بیٹھ کے ان کی انویسٹیگیشن ڈی جی آئی ایس آئی سے کروائیں گے کہ یہ توڑ پھوڑ کیسے ہوئی. ڈی جی آئی ایس آئی کہیں گے ہاں جی اتنے درخت جلے, اتنے بندے زخمی ہوئے. اب یہ کام اتنے بڑے لیول پہ ہونا ہے اور تھوڑا سا اس کو ہائپ دی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے اور ڈی جی آئی ایم آئی سے نیچے تو تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بہت بڑا, بہت اونچا ہائی لیول کا ہوتا ہے. تو سپریم کورٹ اب تھندار سے تو نہیں کہے گی کہ بندے پکڑ کے کورٹ میں پیش کرو. تو یہ اب انہوں نے حکم دیا کہ کتنے بجے عمران خان نے پارٹی ورکر کو ڈی چوک پہنچنے کا حکم دیا. اب یہ سپریم کورٹ کے لیول کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. 5 رکنی جج کا ایک کمیشن کی طرح اب وہ آرڈر دے رہے کہ یہ پتہ کریں کتنے بجے دیا. یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ کام تو 4-5 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی کر سکتی ہیں کہ کتنے بجے انہوں نے آرڈر دیا. حالانکہ وہ جیو پہ چلا تھا ان کا انٹرویو اور سپریم کورٹ میں دکھایا بھی گیا کہ کتنے بجے, ٹائم بھی لکھا آ رہا تھا. دوسرا سوال, کب اور کہاں اور کیسے ہجوم نے جو ہے رکاوٹوں کو توڑا اور جو وہ ایک ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں, یہ بھی اب سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیق کرے گی. چھوڑنا تھا تو چھوڑ دیتے, ختم کر دیتے اس معاملے کو. اس کو مطلب اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گلے کی ہڈی جب بن جائے نہ اگلی جاتی ہے نہ نکلی جاتی ہے. اب اس کیس کو کلوز بھی کر دیتے تو پھر بھی الزام لگنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا. تو وہ ایک نیا رخ ڈرامے میں آ گیا ہے کہ اب بڑے ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہوگی. کیا جو ریڈ زون میں کراؤڈ آ رہا تھا کیا وہ آرگنائز تھا, کیا وہ سپروائز تھا, یا وہ ایسے لوگ آگے تھے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے؟ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے نہ ہوں. اب اس میں پی ٹی آئی کے عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ کراؤڈ آ گیا اندر تو عمران خان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر تو ابھی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ تاریں پھلانگ رہا تھا. یہ اب سوال بنایا گیا, اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, ڈی جی آئی بی جو ہیں وہ یہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی لوگ تھے سپروائز کرنے والے. پھر کیا کوئی ایسے واقعات ہوئے کہ جو حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کیے ہوں؟ ان کی بھی لسٹ دے دیں تاکہ ہم ذرا بیلنس کر دیں نا. صرف پی ٹی آئی کی قصور تو نہیں ہے نا, حکومت نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا. صرف پی ٹی آئی کے ہم پیچھے پڑے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں توہین عدالت کی ہے, تو اب ہم ذرا جائیں گے نا پیچھے تک کہ توہین عدالت اگر ہوئی بھی ہے تو اس کی روٹ کازز کیا ہے, کہ اس میں ضرور حکومت کی بھی تو. اب نون لیگ اتنی معصوم اور فرشتہ تو نہیں ہے نا کہ صرف پی ٹی آئی کے ہجوم نے کراس کیا تو ہم عمران خان کے پیچھے پڑ جائیں. کیا کوئی ایسا ایکشن ہوا تھا پولیس کی طرف سے کہ جس سے لوگ مشتعل ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے وہ غصے میں انہوں نے کر دیا ہو؟ جیسے غصے میں سندھ میں پولیس کے افسر اغوا ہو جاتے ہیں, اٹھا لیے جاتے ہیں, تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ شاید ہجوم نے غصے میں آ کے ریڈ زون میں انٹر ہو گئے. پہلے کسی نے شیل مارا ہوگا نا ٹھوس کر کے, تو کہا ہوگا کہ اس شیل کی اس بندے کو ڈھونڈنے جس نے پہلا آنسو گیس شیل فائر کیا. تو یہ بھی بتائیں کہ پولیس نے کچھ ایسا کیا. اب یہ سارے ایسے
ہوائی سوال ہے کہ جن کی نہ تو سوالوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ اس طرح کی تحقیقات کرے، اور پھر وہ آئی ایس آئی اور آئی بی اور ایجنسیوں کو کہے کہ ان کے سوال ڈھونڈنے کی کوئی کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا۔ اتنی اگر 3 ججوں سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جو ان کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اب اس کو سمیٹنے کے لیے مزید اس کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ختم کر دیتے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، بات کریں۔ اب یہ آگے جو انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں یہ ہوتے جائے گا، آخر میں نکلے گا پھر وہ اقامہ ہی، آخر میں اقامہ ہی نکلے گا رانا ثناء اللہ کا یا پھر جو شہباز شریف ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ کہ کتنے بندے تھے، کتنے لوگ تھے، وہ پوچھیں کہ کتنے پروٹیسٹرز تھے جو ریڈ زون میں داخل ہوئے، اور ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے ارینجمنٹ کیا کی گئی تھی، اور اگر کوئی ارینجمنٹ ریلیکس کی گئی تھی، کم کی گئی تھی، کیا کوئی سیکیورٹی بیریئر جو تھے وہ توڑے گئے یا وہ ٹوٹ گئے، کیا کوئی پروٹیسٹر جو ہے وہ G9S گراؤنڈ میں بھی گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ ان سوالوں کے جواب، پتہ نہیں ان سوالوں سے کرنا کیا ہے، یہ جتنی سبزیاں منگائی جا رہی ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ان کا سالن کیا ہوگا، ڈش کون سی تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاؤ مینی سیولینز ور انجرڈ، یعنی کہ سیولین بھی تو زخمی ہوئے ہوں گے نا، انجرڈ اینڈ کلڈ اینڈ ہاسپٹلائزڈ اینڈ اریسٹڈ۔ یہ تو پھر نون لیگ بھی اس کا ساتھ دے گی نا، آپ نے ایک اور ماڈل ٹاؤن کر دیا ہے، یہ بھی پھر ابھی آگے جا کے ہم بتائیں گے پھر۔ اور یہ پھر 3 ججوں کے بس کی بات تو نہیں تھی نا، یہ تو 5 ججز ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس، اونلی ہی کین ڈو سچ این امپورٹنٹ انویسٹیگیشن۔ پھر آگے جا کے اس رپورٹ میں اور بہت کچھ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کے حقائق کی تصدیق ضروری ہے، تفتیش ضروری ہے، تاکہ کورٹ یہ فیصلہ کر سکے کہ جو یقین دہانیوں کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ظاہری بات ہے اگر نکلا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی زیادتیاں کی ہیں اور سویلین بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، تو پھر ہم عمران خان کے خلاف کیا ایکشن لیں؟ تو بہرحال کورٹ کہہ رہی ہے یہ سارے سوالوں کے جواب جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم پھر یہ فیصلہ کریں کہ جو یقین دہانیوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ان کا یقین دہانیوں سے پتہ نہیں کیا تعلق ہے، ایک کنٹیمپٹ ہوئی ہے، وائلیشن ہوئی ہے آرڈر کی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اپنے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر بابر وان کو کھڑا کر کے پوچھ لیتے تو اسی میں کلیئر ہو جاتا، لیکن ان کو بھی شرمندہ کرنا شاید مقصد نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جو 25 مئی کا جو آرڈر تھا اس کی خلاف ورزی پہ کس کے خلاف کارروائی ہونی ہے، خلاف کارروائی کس کے خلاف ہونی ہے۔ یعنی ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ وائلیشن تو بظاہر عمران خان نے کیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف عمران خان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس لیے اٹارنی جنرل کی اس درخواست کو ہم مس کنسیوڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے جا کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ ٹو لائف جو وائلیشن ہوئی ہے، جو پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا گیا، کوئی ایف آئی آر درج کیے بغیر ہی، یاری بات ہے پولیٹیکل ورکر گرفتار ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایف آئی آر تو درج نہیں ہو سکتی نا، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بغیر ایف آئی آر کے آپ نے گرفتار کر لیا ورکر کو۔ بھائی جب ہجوم ہوتا ہے، سڑکوں پہ ہزاروں لوگ نکلے ہوتے ہیں، تو وہ جو محرر ہے تھانے کا وہ باہر آ کے رجسٹر لے کے دیکھتے کہ ایف آئی آریں درج کر کے ہاں جی اس کے خلاف درج ہو گیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اب وہ بیچارہ ایف آئی آریں درج کریں یا بندے ریسٹ کریں، 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ چیز منطق سمجھ نہیں آئی، یہ سیکوینس سمجھ نہیں آیا کہ جب ہجوم حملہ آور ہو یا احتجاج ہو تو اس میں پہلے ایف آئی آر درج ہوگی اور پھر لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا جو ہلا گلا کر رہے ہیں۔ تو اور پھر ایف آئی آر اور بہت سارے جو آرڈرز ہیں گرفتاری کے وہ ہم نے کینسل بھی کیے تھے، لیکن آگے جا کے پھر تھوڑا سا ان کو خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں احتجاج کرنے کے، سفری موومنٹ کے، اظہار رائے کے، وہ پرامن احتجاج کے لیے ہوتے ہیں، اور حکومت کو، ریاست کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا اختیار بھی استعمال کرے۔ تو یہ آگے جا کے انہوں نے یہ ضرور ان تمام بنیادی حقوق کو مشروط کر دیا جو بنیادی حقوق انہوں نے غیر مشروط طور پہ 3 ججوں نے دے دیے تھے کہ چھوڑ دو، آنے دو۔ تو یہ اس بار سپریم بینچ نے کہا کہ نہیں، وہ جو حقوق تھے نا وہ بھی مشروط ہوتے ہیں۔ آگے جا کے انہوں نے تسلیم یہ کیا ہے، اور خیال آ گیا شاید اینڈ ٹائم پہ کہ یہ اتنا بھی کھلا کھاتا نہ ہو جائے کہ اگلی ریلی میں پھر کہ اسی سپریم کورٹ کے آرڈر کو عمران خان صاحب لہراتے لہراتے جو ہے وہ ریڈ زون تک آ جائیں۔ ہمیں یہ
ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ جو ہے یہ حکم جاری کیا تھا، یہ مصالحت کرانے کی کوشش کی تھی اور اس پہ عمل نہیں ہوا۔ یہ مصالحت کام ہے سپریم کورٹ کا؟ مصالحتی کمیٹی تو تھانوں میں بنائی گئی ہیں، تو یہ سپریم کورٹ بیٹھ کے مصالحت کا کام ہے دو فریقین کا؟ آپ اس کو آنے دو اور اس کو احتجاج کرنے دو۔ آج تک اس طرح کی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں کبھی دوسری جماعتوں کے لیے تو نہیں ہوئی تھی کہ بھئی اس کو فریڈم آف موومنٹ آنے دو، رکاوٹیں ہٹا دی جائے، بندے چھوڑ دو۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے، یہ سپریم کورٹ کا بظاہر ایک جو صادق اور امین قرار دیا گیا جو لیڈر ہے، یہ تو عجیب ہی لاڈلا انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند والی بات ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آنے دو۔ اور یہ اتنا بڑا سیاستدان جو ہے، پہلے فوج کے کندھے پہ، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے 2018 کے الیکشن میں آیا، اور اب پھر وہ کندھوں کی تلاش میں ہے، پھر وہ سہاروں کی تلاش میں ہے، بے ساکھیوں کی تلاش میں ہے۔ اپنے سیاسی قوت اور سیاسی زور بازو اور آئین اور قانون کے مطابق جو عوام کی طاقت ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے ابھی بھی سیاسی کندھوں کی تلاش ہے، اور اب تو بظاہر وہ عدالت کو بار بار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آرڈر ہے جی سپریم کورٹ کا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑا زبردست اختلافی نوٹ دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سالن میں اور آٹے میں جیسے نمک کے بغیر آٹا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں 5 رکنی بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو اختلافی نوٹ ہے، یہ اس نمک کی اہمیت ہے اس کی، جس کے بغیر روٹی کھائی بھی نہیں جاتی، تو یہ ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ آپ یہ امیجن کریں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی نہ ہوتے اس بینچ میں، اور یہ چاروں جج جو اس کے حق میں فیصلہ دیتے، یہ کسی کو ہضم نہیں ہونا تھا۔ اب اس یحییٰ آفریدی صاحب کے اختلافی نوٹ کی وجہ سے لوگ برداشت کر لیں گے کہ چلو کوئی ایک تو جج تھا اس بینچ میں کہ جس نے اختلاف کیا، اور شاید اس اختلاف کی وجہ سے ادارے کی ساکھ اور ادارے کی عزت بھی رہ جائے گی۔ تو اب سپریم کورٹ عمران نے ایک جو زبردست کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی عمران خان نے آج ایک نئی درخواست بھی ڈالی تھی جس میں کہا گیا تھا جی ہمیں آنے دیا جائے، ہمارے کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو مجھے وہ ایک نوجوان لڑکے کی وہ ویڈیو یاد آ گئی، کوئی آج سے 6-7 سال پرانی، شاید آج ٹی وی پہ تھی کہ اس پہ پولیس والے ٹیئر گیس کر رہے تھے لاہور کی سڑکوں پہ، تو لڑکا پی ٹی آئی کا ورکر تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھیں نا جی اگر پولیس ہمیں ڈنڈے مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اس فیصلے کے آنے سے چند گھنٹے پہلے ایک درخواست ڈالی، اور وہ درخواست اس کا مقصد شاید یہی تھا، انہیں پتا تھا یہ والا فیصلہ آنے والا ہے 5 رکنی بینچ کا، تو اس درخواست میں انہوں نے کچھ اپنے معروضات پیش کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا میں آئے گا تو اس فیصلے کے اندر شاید وہ چیزیں آ جائیں تو وہ بھی ان کی کامیابی ہوگی، درخواست ٹیک اپ ہو یا نہ ہو۔ تو میرے خیال میں اس فیصلے کے بعد اب وہ درخواست بے معنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی ریلیف دے دی گئی ہے عمران خان کو، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور صرف اب انکوائری آرڈر ہوئی ہے، تو اس ایک تو ایکشن بھی نہیں ہوا، اوپر سے وہ مزید کہہ رہے ہیں وہی ریلیف دی جائے جس ریلیف کی پہلے عمران خان خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان بار بار سہاروں کی تلاش کر رہے ہیں، کندھوں کی تلاش کر رہے ہیں، اور زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو سہارے مل رہے ہیں، کندھے مل رہے ہیں، اگر نہیں بھی تو واضح تاثر تو یہی مل رہا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔